اللہ اللہ. نا تجربہ کاری تھی، عمر کم تھی، میچورٹی تھی، سارے معاملات تھے. تو جب ذمہ داری ملی، خیر میں نے مدنی مرکز کے حکم پہ لبیک کہتے ہوئے جیسے حکم ہوا حاضری دی. وہاں اولاً یہ تھا کہ ہفتے میں 1 دن 2 دن جا کے، پھر وہاں مدنی کام کی کیفیات ایسی تھی کہ کام تو دعوت اسلامی کا شروع ہو چکا تھا، لیکن وہ یعنی ابھی پنپ رہا تھا، بڑھ رہا تھا. ٹھیک ہے. تو آغاز میں جو ایک معاملات ہوتے ہیں الحمدللہ ہمارے بالخصوص وہ اسلامی بھائی جو دعوت اسلامی سے وابستہ ہیں اور مدنی کام کر رہے ہیں، ان کو اس کے تجربات ہوں گے. بعض اوقات آسانیاں ہوتی ہیں اور بعض اوقات آسانیاں نہیں ہوتی. تو وہاں جو ماحول تھا اس میں آسانیاں نہیں تھیں. ایک تو تعارف بھی نہیں تھا، عمر بھی کم تھی، یہ بھی تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں کے ماحول میں کچھ ایسے عوامل تھے جس وجہ سے وہاں مدنی کام کرنا مشکل تھا. اچھا. یعنی بہت زیادہ کوشش کے بعد بہت معمولی نتائج سامنے آتے تھے بظاہر. اس میں اپنی ناتجربہ کاری بھی ہے اور کچھ اور عوامل بھی ہیں جس وجہ سے ایسا تھا. ٹھیک ہے. وہ ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ اپنے شہر میں چونکہ ایک ذمہ داری تھی اور وہاں ایک بھرا ہوا ماحول اور ارد گرد اسلامی بھائی، ایک عرصے تک یعنی وہاں مدنی کام کی سعادت ملی، تعارف، یہ سب تھا. اور وہاں کچھ بھی نہیں تھا. پہلے کبھی گھر سے باہر گئے تھے اس طرح سے رہنے کے لیے؟ کبھی اس طرح باقاعدہ یعنی ایک لمبے عرصے تک تو میں گھر سے باہر اس انداز میں نہیں رہا. اچھا. یعنی کئی ماہ تک گھر سے باہر رہنا اس طرح کا سلسلہ نہیں رہا. ویسے تو آنا جانا تھا ہی. تعلیم یہ بھی ایک نیا یعنی سمجھے ایک نئی کیفیات تھی، تو آزمائش ہو سکتا ہے ہوئی ہو اس معاملے میں. بہرحال وہ جو خوشاب میں جانا تھا وہ آزمائشی دور کے لیجیے میری زندگی کا. اچھا. اللہ اللہ. مثلا میں نے کچھ تو عرض کیا، نہ تجربہ کاری تھی، کم عمری تھی، وہاں مدنی کام میں آزمائشیں تھیں اور کوئی معاون نہیں تھا، تعاون کرنے والا نہیں تھا. یہ مسائل تو تھے ہی. اس کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ وہ آپ سمجھتے ہیں کہ رکاوٹیں آتی ہیں، جیسے مخالفت کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. معاشرے میں ایسے عوامل ہوتے ہیں ان کی طرف سے. اور بالخصوص جو ایک اس ایج میں ایک بڑا فیکٹر ہوتا ہے، اب بھی یہ ہو سکتا ہے کہ بعضوں کے ساتھ ہو، وہ ہوتا فائنینشیل پرابلم. یعنی الحمدللہ مجھے گھر سے مکمل تعاون حاصل تھا، لیکن ایک وہ فطری طور پہ مروت آڑے آتی تھی کہ گھر سے میں کچھ مانگوں کہ مجھے خرچ دیا جائے اور مجھے میرا اتنا خرچ ہے اس طرح. تو جو ملتا تھا وہ یعنی اسی سے گزارا کرنا پڑتا تھا. اور بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ جیب میں کچھ نہیں ہوتا تھا نا، کئی دن تک بغیر کھائے پیے اور کچھ معمولی سے چائے. اچھا. جی جی، اس طرح کے معاملات بھی رہے نا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یعنی فاقہ کشی تو اکثر رہی. یعنی ابتدائی دنوں میں پورے مکمل یعنی وہ جو میرا عرصہ گزرا اس کا نہیں عرض کر رہا. ابتدائی ایام میں مشکلات زیادہ تھیں، پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ سالو ہوتی گئیں اور پھر آخر میں معاملہ مشکل کے بعد آسانی تو آ ہی جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ بھی غیب سے مدد کرتا ہے ماشاء اللہ. بہرحال یہ جو فائنینشیل پرابلم تھا یہ ایک تھا. اس کے ساتھ ساتھ کچھ عوامل تھے جن کی طرف سے مخالفت کا سامنا تھا. ایک میں وہ مثال عرض کروں گا. جی جی. میرا گھر یعنی جو جانتے ہیں خوشاب اور گلزار طیبہ کے فاصلے کو، ان کو پتا کہ اتنا بڑا فاصلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. قریب یعنی 40 کلومیٹر تقریباً کا فاصلہ، بالکل قریب ہی ہے. ٹھیک ہے. لیکن وہ میری اس وقت کیفیت یہ تھی کہ میں گھر آنا چاہتا تھا تو گھر نہیں آ سکتا تھا. اللہ. میرے پاس کرایہ نہیں ہوتا تھا. ٹھیک. بہرحال وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ وہ دن گزر گئے. پھر وہ حوصلہ نہیں ٹوٹتا تھا کہ اتنی مشکلات دیکھ کر یا اس طرح سے کچھ مطلب آپ کہہ بھی رہے ہیں کہ اتنی محنت کرنے کے باوجود بھی نتائج جو شروع میں بظاہر اتنے برآمد نہیں ہو رہے تھے، تو اندر کچھ موسم تبدیل ہوتا ہو دل کا، ایسا کچھ معاملہ تھا؟ ہاں، یہ عوامل تو ساتھ ہوتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ دل جو ہے یہ بدلتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک سی کیفیت نہیں رہتی. اگرچہ وہ مدنی کام کا جذبہ تھا اور یہی جذبے کے تحت میں وہاں موجود تھا، لیکن دل ٹوٹتا بھی تھا. کئی بار ایسا ہوا کہ میں نے سوچا کہ یار یہ کیا ہے، بس میں یہاں پڑا ہوا ہوں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور یعنی کوئی پوچھنے والے سے مراد یہ ہے کہ وہاں کے وہ مقامی لوگوں کو اس طرح تعاون حاصل نہیں ہے. مدنی مرکز کی شفقتیں تو شروع سے ہی رہیں. ٹھیک ہے. تو لیکن وہ ایک تنہائی سی فیل ہوتی تھی کہ یہاں اکیلا ہوں، یہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، وہ میں کسی سے شیئر بھی نہیں کر سکتا اور یہ شیئر معاملات کیے بھی نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے. اب چونکہ وہ ایک موقع ہے بیان کرنے کا، تو شاید میں اس انداز سے جو میرے ساتھ اسلامی بھائی ہیں ان کو بھی اس بات کا علم ہے کہ میں شاید پہلی بار اس انداز سے اس کا اظہار کر رہا ہوں گا. اور اس میں ایک اچھی نیت یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اور اسلامی بھائی بھی مدنی کام کرتے ہیں تو ان کو اگر کوئی مشکل آتی ہے تو ہو سکتا ہے ان کے لیے مثبت پیغام ہو اس میں. انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ. بلکہ وہ میسج بھی آیا ہوا ہے کہ آپ فکر وہ سلسلے کا ٹائم بڑھا دیں، بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے ماشاءاللہ. خیر،
نام میرے ذہن سے بھی اسکپ ہو گیا ہے, میں ابھی نظر نہیں آ رہا, پر SMS کی تعداد ایک آپ جاری رکھیں. جی وہ مشکلات کے دور کا میں تذکرہ کر رہا تھا, تو اس وقت یہ مشکلات سے گزرنا پڑا جو آپ نشیب و فراز کا کہہ رہے تھے نا, جی تو اس طرح وہ نشیب و فراز کا سلسلہ وہاں رہا. وہ کیا چیز تھی اندر جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اس جو ہے وہ جاری تھی, پٹری پہ آپ چلتے رہے آپ؟ حوصلہ جو ٹوٹتا تھا اس حوالے سے. جی ہاں جی ہاں, کئی بار ایسا ہوا کہ حوصلہ ٹوٹا اور ایک واپسی کا خیال آیا کہ چھوڑ کے اب جا کے گھر میں کوئی جاب یا اس طرح کا سلسلہ کر کے اپنا آگے بڑھتے ہیں, جو ایک ہوتا ہے نا مستقبل بنانے کا اور اس طرح. ٹھیک ہے, لیکن اب میں تو یہ کہوں گا کہ شاید کوئی باطنی طاقت تھی جس نے مجھے روکے رکھا. اللہ بظاہر تو کوئی ایسا سبب نہیں تھا, مدنی مرکز کی شفقتیں تھیں, ان کا ساتھ رہا الحمدللہ عز و جل. لیکن در حقیقت تو وہ امیر علیہ سنت کا فیضان کہیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کہیے کہ میں بہرحال وہاں موجود رہا, واپس نہیں آیا. اور تقریباً 5 سال سے زائد میں نے وہاں عرصہ گزارا, جس میں سے اکثر یعنی کم از کم بھی 4 سال تو ایسے ہوں گے جو انتہائی آزمائشی تھے, پر آخری سال جو ہے وہ پھر آسانیاں ہو گئیں, وقت گزر گیا. ایک اسلامی بھائیوں کی بہت بڑی تعداد الحمدللہ میرے ساتھ کام کرنے والی تھی. پھر تو یعنی وہ وقت بھی آیا کہ شاید یعنی اب بھی اپنا ایک گمان ہے کہ اگر میں وہاں جاؤں خوشاب میں, اب تو کافی عرصہ ہو گیا خیر وہاں گئے ہوئے, مدنی کاموں کی مصروفیات میں ذمہ داریوں کی تبدیلی کہاں سے کہاں, تو وہاں کے اسلامی میں کوئی شکوہ بھی شاید ہوگا. اللہ کہ آپ پیغام دے سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, وہ دیکھ رہے ہوں گے, خوشابی اسلامی بھائی بھی دیکھ رہے ہوں گے. بعض اوقات کال وغیرہ کرتے ہوں گے اسلامی بھائی, SMS کرتے ہوں گے, ان کا کال اٹینڈ نہیں ہوتی, رپلائی, یا میرا جانا نہیں ہوتا, دعوتیں وغیرہ بھی دیتے ہیں, شادی ہوئی تو دعوت کسی کی آئی ہے اس طرح. لیکن اب وہ چونکہ اپنی زندگی کا ایک مقصد ہے, ایک کاز ہے امیر علیہ سنت نے عطا فرمایا, تو اس کے تحت پھر مدنی مرکز نے جو ذمہ داریاں دی ہیں اسی میں ایک مصروفیت ہے. اور یہ شکوہ اگر ان کو ہوگا, لیکن الحمدللہ چونکہ وہ بھی دعوت اسلامی والے ہیں, دعوت اسلامی سے محبت کرنے والے ہیں, تو انشاءاللہ امید ہے کہ وہ اس کو دل میں نہیں رکھیں گے. ماشاءاللہ. میرے شاید خاندان والوں کو بھی کچھ ہوگا کہ ایک یعنی میرا ان سے میل جول اتنا نہیں ہوتا مدنی کاموں کی مصروفیت کی وجہ سے, تو امید ہے کہ انشاءاللہ چونکہ سب کے سب ہی محبت کرنے والے ہیں, جتنا ہوتا ہے ماشاءاللہ اس سے تو لگتا ہے کہ سیٹسفیکشن کافی ساری ہے. اور ہم نے وہ ہوتا ہے نا خاص اسلامی بھائیوں کے, ہم چلے جاتے ہیں, ہماری مجلس چلی جاتی ہے, تاثرات جمع کرتی ہے, ترکیب ہوتی ہے, ہم نے کیے ہیں آپ کے تاثرات, خاندان والوں کے بھی تاثرات جمع کیے ہیں. میرا خیال ہے کہ وہ اگر دکھا دی جائے نا اس مناسب موقع پر, تو بلال بھائی تو ہمارے عاجزی ہی کریں گے. تو دیکھتے ہیں, چلیں ان کے چلتے ہیں, ان کے خاندانی رشتہ داروں کے پاس چلتے ہیں, کزن وغیرہ کے پاس چلتے ہیں, تاثرات دیکھتے ہیں کہ وہ ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. دکھائیے جی ذرا, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یا نبی نے کی دعوت کی تڑپ ہو کسی صورت نہ کم چشم کرم. قرآن پاک کس طرح پڑھا جاتا ہے, قرآن پاک درست پڑھنے کا انداز انشاءاللہ آپ کو مدنی قافلے میں سیکھنے کو ملے گا. سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن, ہوا تا ایسا جذبہ پائے چار یار, جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے, میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ. بلال بھائی کی شخصیت سے میں آج سے 6 سال پہلے یا 6.5 سال پہلے متعارف ہوا. الحمدللہ میں نے بلال بھائی کو ایک بہت ہی شفیق اور مہربان استاد اور ایک بہت متقی اور پرہیزگار انسان پایا. جب کبھی ان سے مشورہ مانگا الحمدللہ انہوں نے انتہائی پیار سے, انتہائی مشفق باپ کی حیثیت سے ایک مشورہ دیا, اور الحمدللہ میں نے ان کو ایک بہت زیادہ سمجھ بوجھ اور معاملہ فہم انسان پایا. اور میری جب بھی الحمدللہ کوئی پرابلم ہوتی تھی ایون دینی یا دنیاوی, آئی کنسرنڈ ہم, اور الحمدللہ انہوں نے کافی اچھی طرح سے اس مسئلے کا حل دیا. آئی لو بلال بھائی, آئی لو دعوت اسلامی. دعوت اسلامی کے مرکزی شورا کے رکن بلال اطاری میرے پھوپھی زاد بھائی ہیں. ہمارے پورے خاندان میں آپ کا ایک عزت ہے, اور آپ بچوں میں
بڑوں میں, بزرگوں میں, تمام میں آپ کی ایک یکساں مقبولیت ہے. جب بھی ہمارے یہاں گاؤں میں یا تشریف لاتے ہیں تمام لوگ آپ کو خوشی سے بہت زیادہ ملنے آتے ہیں. اپنے پورے خاندان میں, اپنے پورے گھر میں جو بھی کوئی بھی مسئلہ مسائل ہوتا ہے شرعیہ کے حساب سے یا کوئی بھی دنیاوی, تو اس میں ہم بلال بھائی سے رجوع کرتے ہیں, اور الحمدللہ ان کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ ہمارے خاندان میں تمام چھوٹوں بڑوں کو اور بزرگوں کو اس میں قبول. ماشاء اللہ, جزاک اللہ خیراً واحسن جزا. دیکھ لیا آپ نے, آئیڈیا لگا لیا. چلیں اب آپ تو اس بارے میں خاموش ہی رہیں گے شرما کر. مجھے وہ اس موقع پر نا وہ یاد آ رہا تھا جب آپ یہ کہہ رہے تھے نا کہ ظاہر ہے کہ نئے شہر میں گئے, اجنبیت تھی, آپ ایک دوسری جگہ گئے, تو وہ بیج لگانے والا اور بلکہ شاید آپ نے فرمایا کام تو تھا لیکن وہ پنپ رہا تھا, اور دیکھ بھال کرنی تھی, پانی لگانا تھا, بچانا تھا اس کو, پالنا, پروان پوس کے پروان چڑھانا تھا اس کو. ماشاءاللہ آپ نے محنت کی, اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. مجھے وہ یاد آ رہی تھی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جو ہے نا, ساتھی ساتھی کہہ کے پکاروں, ساتھی ہو تو جواب آئے, پھر جھنجھلا کے سر دے پٹکوں, چل رہے مولا والی ہے. ماشاءاللہ آپ جاری رکھیں, آپ کیا فرما رہے تھے, جہاں سے کنٹینیو کریں. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ اس دور سے گزر کے پھر وہ دور آیا کہ الحمدللہ عز و جل وہ اسلامی بھائی, ایک بہت بڑی تعداد تھی میرے ساتھ کام کرنے والی, اور میرے لیے بہت آسانیاں ہو گئیں وہاں الحمدللہ. مدنی مرکز کی طرف سے پھر ذمہ داریوں کی تبدیلی کا سلسلہ ہوا, تو پھر اس شہر سے مجھے یعنی سمجھ لیں کہ دوسرے شہر کی طرف موو ہونا پڑا. میاں والی میں ذمہ داری کچھ عرصہ رہی. پھر یہ تنظیمی سفر کا آپ نے فرمایا تھا نا, تو تنظیمی سفر یوں جاری رہا دعوت اسلامی میں. میاں والی میں ذمہ داری لگی تو پنجاب مشاورت میں مجھے سعادت حاصل ہوئی, یعنی رکنیت کی. پھر جب پاکستان کی انتظامی کابینہ بنی, ایک انتظامی کابینہ تھی اس وقت شورا کے بعد, پہلے شورا الحمدللہ امیر اہل سنت نے دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کی ترکیب بنائی, پھر شورا نے باہم مشورے سے پاکستان انتظامی کابینہ کی. تو اس وقت الحمدللہ مجھے یعنی پاکستان انتظامی کابینہ میں سعادت ملی, رکنیت کی, اور ایک صوبہ تھا پنجاب کا ایک حصہ, 1/3 کہہ لیجیے پنجاب کا حصہ مجھے وہاں, یعنی بغدادی, پنجاب بغدادی, اس میں خدمت کی سعادت ملی ماشاءاللہ. پھر وہ وقت گزرنے کے ساتھ پنجاب مکی میں ذمہ داری تبدیل ہوئی, پھر امیر اہل سنت کی شفقتوں سے مرکزی مجلس شورا میں مجھے سعادت ملی الحمدللہ اب تک حاصل ہے. لیکن وہ میں یہ ضرور عرض کروں گا, اللہ تبارک و تعالیٰ جو دل اور زبان کو ایک کر دے, کہ میں اب حقیقت عرض کر رہا ہوں کہ میں اپنے آپ کو ہرگز اس منصب کا اہل نہیں پاتا نا اب بھی. بس یہی سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے اور امیر اہل سنت کا فیضان ہے. بقیہ جو کہیں کہ وہ شورا کا رکن ہے تو یہ قابل ہوگا اس کو, یہ تو ایسا حقیقت میں نہیں ہے. بہرحال امیر اہل سنت کا فیضان ہے بالخصوص, اور میرے جو ذمہ داران ہیں, جیسے میں نے عرض کیا حاجی وقار المدینہ نے مجھے یعنی گائیڈ کیا شروع میں, پھر لے کر چلے ایک عرصے تک. اس کے بعد رکن شورا نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی محمد شاہد اتاری, ان کی شفقتیں حاصل رہیں, اب بھی ہیں. اور پھر نگران شورا حاجی محمد عمران اتاری سلامہ الباری, ان حضرات کی شفقتیں مجھے ابھی بھی الحمدللہ حاصل ہیں. ان کی شفقتیں ہی ہیں کہ انہوں نے مجھ پر وہ اعتماد کیا ہوا ہے. امیر اہل سنت کا فیضان, امیر اہل سنت نے اعتماد کیا ہے. میں یہ حقیقت عرض کر رہا ہوں کہ جب وہ شورا کی تجدید وغیرہ کا سلسلہ ہوتا رہا ہے نا, تو اس میں میرے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ اس بار تو اب میں نہیں ہوں گا شورا میں, اللہ اللہ, کیونکہ وہ میں کیا کر رہا ہوں, یعنی میری کوئی ویسی کارکردگی تو ہے نہیں, یا اللہ اکبر. بہرحال پھر بھی استقامت حاصل ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ بس استقامت رہے, آمین اور آمین. اسی ماحول میں رہیں. تو اس ماحول کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. یہ ذمہ داریاں ہیں, یہ بھی ایک بہانہ ہے سمجھ لیں کہ وابستگی کا. اللہ تعالیٰ زوال نعمت سے بچائے, آمین. لیکن نیت تو یہی ہے کہ بالفرض اگر ذمہ داری نہ بھی ہو تو دعوت اسلامی نہ چھوٹے, ماشاءاللہ, امیر اہل سنت کا دامن کرم نہ چھوٹے. آپ کا ویسے یہاں ایک سوال قائم ہوتا, لیکن اس کا جواب میں اس وقت لوں گا جب کالز سننے کے بعد ہم لوگ نعتیں اور کلام وغیرہ جو کی فرمائشیں آئی ہوں گی اس کو ہم سن لیں گے. یہاں ایس ایم ایس بھی ظاہر بھرے ہوئے ہیں, تو اس کے بعد پھر آپ اس کا جواب دیجیے گا. لیکن سوال وہ یہ قائم ہو رہا ہے کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے کہ ذمہ داریاں کی تبدیلیاں ہوئی ہوں اور پھر یہاں بھیجا تو یہاں چلے گئے, یہاں بھیجا تو یہاں چلے گئے, یہاں بھیجا تو یہاں چلے گئے,
پھر یہ تفصیل بعد میں، جی پہلے کالز کی طرف چلتے ہیں. کال سنائیے جی ہمیں کچھ کلام وغیرہ کی. جزاک اللہ خیرا واحسن الجزاء. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک. میں کیفیٹیریا کا کام کرتا ہوں اور سارا دن میرے دکان میں مدنی چینل چلتا ہے الحمدللہ، اور سارے پروگرام جتنے بھی ہیں صبح صلی علی کھلے آنکھ صلی علی سے لے کے رات 12 بجے تک جتنے بھی پروگرام چلتے ہیں الحمدللہ میری روٹین ہے، میں ڈیلی دیکھتا ہوں. ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ. ماشاءاللہ اور رات 24 ترقی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں پہلے سنت پہ چلنے کی عطا فرمائے، اور الحمدللہ مکہ مدینہ میں جا کے آپ کے لیے بڑی دعائیں کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے یہ کام بڑا اچھا کیا ہے، سنت کے عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور سب کو اللہ تعالیٰ سب کو دین دنیا رات چلنے کی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ. دل بڑھانے کا بے حد شکریہ، بہت بہت شکریہ. خیر سلسلہ دکھاتے ہیں آپ کو اور علم دین کے فضائل اور برکات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. ہمارے اسلامی بھائی مبلغ دعوت اسلامی الحمدللہ کھلے آنکھ صلی اللہ میں صبح ہی صبح علم دین کی بہاریں لٹایا کرتے ہیں، اور یہ بھی ایک نعمت ہے کھلے آنکھ صلی اللہ کے اندر کہ علم دین حاصل کرنے کا بھی موقع ملتا ہے. آئیے سلسلہ دارالفتاح اہل سنت دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. عمل کا جذبہ عطایا الہی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں ایک شرعی مسئلہ سیکھتے ہیں. فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جب مسجد کے اندر جاتے ہیں، مسجد میں حاضر ہوتے ہیں، تو بسا اوقات یوں بھی معاملہ پیش آتا ہے کہ جماعت مسجد میں قائم ہوتی ہے، جماعت اس وقت جو ہے وہ کھڑی ہے. تو ایسی صورت میں بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا جماعت میں شامل ہو جائیں یا پہلے اپنی سنتوں کو ادا کریں. تو اس بارے میں مسئلہ شرعی، حکم شرعی یہ ہے کہ اگر تو یہ شخص یہ جانتا ہے کہ یہ سنتیں پڑھ کر اس جماعت میں شامل ہو جائے گا، اگرچہ اس کی ایک رکعت اس صورت میں فوت ہونے کا بھی بھلے اندیشہ ہو، اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ میں دوسری رکعت میں شامل ہو کر نہ جو ہے وہ جماعت پا لوں گا، تو ایسی صورت میں اسے چاہیے کہ وہ پیچھے ہی صفوں سے ہٹ کر، یعنی وہ صفیں کہ جس میں نماز ہو رہی ہے، باقاعدہ جماعت ہو رہی ہے. بعض لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہیں سنتیں پڑھنے لگ جاتے ہیں، اور ادھر بھی جماعت میں لوگ شریک ہیں، ادھر بھی شریک ہیں، بیچ میں وہ اپنی نماز جو ہے وہ سنتیں پڑھ رہا ہے. اس کی جو ہے وہ اجازت نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. بلکہ جب بھی سنتیں پڑھنی ہو، چاہے فجر کی نماز ہو یا کوئی بھی نماز ہو، تو آپ کو اگر پتہ ہے کہ میری سنت پڑھتے پڑھتے جماعت کھڑی ہو جائے گی اور میری سنت پوری نہیں ہوگی، تو ایسی صورت میں ہمیں پیچھے ہی کسی ایسی صف میں جو ہے وہ پڑھنی چاہیے، تاکہ جماعت کی جو صف چل رہی ہو اس کے بیچ میں انقطاع، یعنی بیچ میں کوئی فاصلہ اس طرح کا نہ آئے کہ ہم کوئی اور نماز پڑھ رہے ہیں اور امام صاحب کوئی اور جماعت کرا رہے ہیں. تو ایسی صورت میں پیچھے ہی کسی جو ہے وہ جگہ پر کھڑے ہو کر اس کو چاہیے کہ وہ اپنی سنتیں پڑھیں اور سنت پڑھنے کے بعد پھر جماعت میں شریک ہو جائیں. البتہ اگر اسے یہ معلوم ہے کہ اگر میں سنت کے اندر مشغول ہوا، سنت آج پڑھوں گا فجر کی، تو میری جماعت پوری چلی جائے گی حتیٰ کہ امام صاحب سلام پھیر دیں گے، تو ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ سنت چھوڑ دیں، اب یہ جماعت میں شامل ہو جائے، جماعت کو پکڑ لیں، کیونکہ جماعت میں شامل ہونا یہ سنتوں میں مشغول ہونے سے اس وقت اس کے لیے اہم ہے، کیونکہ اس کا واجب جو ہے وہ اس صورت میں ترک ہو جائے گا اگر یہ جماعت میں شامل نہیں ہوتا. تو یہ جماعت میں شامل ہو جائے. اب دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ سنت کب پڑے گا، تو اس کے بارے میں صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمہ اپنی مشہور زمانہ تصنیف بہار شریعت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ فجر کی سنت قضا ہو گئیں، یعنی رہ گئیں، اور فرض پڑھ لیے تو اب سنتوں کی کوئی قضا نہیں ہے. البتہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ طلوع آفتاب کے بعد پڑھ لے تو بہتر ہے، اور طلوع سے پیشتر یعنی پہلے بالاتفاق ممنوع ہے. اب اس میں لوگوں کے اندر جو ایک غلط چیز دیکھنے میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات لوگوں میں سے کچھ کو یوں بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر سنت رہ گئی ہے تو اب فجر کے فرض پڑھنے کے فوراً بعد وہ ان سنتوں کو پڑھنے لگ جاتے ہیں، حالانکہ ایسا کرنا جو ہے وہ ان کے لیے
جائز نہیں ہے. اگر پڑھنا چاہتے ہیں، اس بہتر پر افضل پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو ایسی صورت میں ٹھہر جائیے. پہلے وہ ٹائم گزرے گا سورج جب طلوع ہو جائے، سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ بعد اب جو ہے وہ اگر یہ شخص چاہتا ہے کہ یہ اس سنت کو جو ہے وہ ادا کر لے تو اس کے لیے بہتر افضل حکم یہی ہے کہ اس پر عمل کرے اور وہ سنتیں اپنی ادا کر لے، ان کو سنتوں کو پڑھ لے. لیکن اگر وہ پہلے پڑھ لے گا، یعنی فجر پڑھتے ہی اگر اس نے سنتیں پڑھی، تو یہ شخص جو ہے وہ ایسی صورت میں ایک ممنوع فعل کا، ایک ناجائز فعل کا جو ہے وہ مرتکب ہوا ہے. اس کا جو ہے وہ ایسا کرنا یہ جائز نہیں ہے. تو اس غلطی کو ضرور جو ہے وہ دور کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں احکام شرعیہ سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ. چلیں علم دین سیکھ لیا، اب دوسری نیکی کرواتے ہیں اب آپ کو. آئیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتے ہیں. عارف بھائی ہیں ہمارے ساتھ ماڈل ٹاؤن اسلام آباد سے، حاضر ہیں دور دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائیں. محمد اصغر بھائی خانپور سے بھی سرکار توجہ فرمائیں. اور اس کے علاوہ اور بھی ہیں، یہ جو مثال کے طور رضوان اتاری ہیں وہاں کینٹ سے، یہ بھی سرکار توجہ فرمائیں کی فرمائش کر رہے ہیں. اینڈ مینی ادرس. سب کا نام ظاہر لینا ممکن نہیں ہے. جی حضور آپ بھی اچھی اچھی نیتیں کر لیں اور ماشاءاللہ نیکیاں کمانے کے لیے میدان میں آ جائیں. ارشاد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبرکاتہ. حاضر ہے در دولت پہ گدا، حاضر ہے در دولت پہ گدا سرکار، توجہ فرمائے سرکار، توجہ فرمائے. محتاج نظر ہے حال میرا، محتاج نظر ہے حال میرا سرکار، توجہ فرمائے سرکار، توجہ فرمائے. اور میں کب آنے کے قابل تھا، رحمت نے یہاں تک پہنچایا. آقا یا رسول اللہ، میں کب آنے کے قابل تھا، رحمت نے یہاں تک پہنچایا. دھڑکن دھڑکن دیتی ہے صدا، دھڑکن دھڑکن
فرمائے سرکار توجہ فرمائے. ماشاء اللہ. سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، کہیے سب سے ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی. ماشاء اللہ. عبدالرحیم بھائی پی آئی بی کالونی سے ہیں ہمارے ساتھ، باب المدینہ کراچی سے. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، اور آنے دو یا ڈوبو دو اب تو تمہاری جانب، آنے دو یا ڈوبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے. اللہ ماشاء اللہ. امیر اہل سنت سے پہلی ملاقات کا کیا احوال ہے، کیا حال ہے؟ جی یہ غالباً سوال بھی ہوا تھا پہلے. جی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے پہلی ملاقات. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ہمارے شہر تشریف لائے تھے گزار طیبہ جی بیان کے لیے اجتماع میں. تو ایک حسرت تو تھی ہی، زیارت کی بھی حسرت تھی اور ملاقات کی بھی حسرت تھی. ماشاء اللہ. بہت ارمان تھے دل میں. اللہ 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 اللہ. اور ایک وہ ہر ایک کا ذہن میں کچھ نہ کچھ نقشہ بھی ہوتا ہے کہ وہ پیر و مرشد کیسے ہوں گے، اور کسی بھی ایک شخص کے حوالے سے جس کو پہلے دیکھا نہیں ہوتا تو ذہن میں ایک نقشہ سا ہوتا ہے، وہ بندہ تخیلات ہوتے ہیں کہ یوں ہوں گے یوں ہوں گے. بہرحال جب امیر اہل سنت تشریف فرما ہوئے اور آپ کی زیارت کی، تو پھر زیارت کی تو وہ یعنی آرزو پوری ہوئی، بلکہ وہ طلب اور بڑھ گئی. پھر اس کے بعد جب ملاقات کا شرف حاصل ہوا، امیر اہل سنت لائن قطار میں ملاقات کی صورت تھی، تو پہلے سے وہ
سوچا ہوا تھا کہ میرے سنت کی بارگاہ میں جائیں گے تو یوں میں عرض کروں گا، یہ عرض کروں گا دعا کے لیے، یہ دل کے ارمان ہے، یہ گزارشات پیش کروں گا. کچھ وہ لکھا بھی تھا، کچھ وہ بولنے کا بھی ارادہ تھا. بہرحال قطار چلتے چلتے جیسے جیسے امیر سنت کی بارگاہ میں حاضری کا وقت قریب آ رہا تھا، مثلا ایک اسلامی بھائی گزرے، پھر دوسرے تیسرے، تو جیسے جیسے قریب جا رہے تھے وہ دل کی دنیا بدلتی جا رہی تھی. اور جب وہ موقع آیا کہ امیر سنت کی بارگاہ میں بالکل وہ یعنی ایک اسلامی آ گئے ہیں، اب یہ ہیں تو اس کے بعد میری باری ہے، تو پھر تو سمجھ لیں کہ وہ آپے میں نہیں رہا کہ میرے ساتھ کیا بیت رہی مجھے نہیں پتا، شاید وہ کیفیات میں بیان نہیں کر سکوں. اللہ اکبر. امیر سنت کی بارگاہ میں حاضری ہوئی اور وہ بس حاضری دستبوسی کا شرف حاصل ہوا، ادھر سے نکل گئے. وہ دیکھا تو پرچی بھی اپنے پاس ہی رہ گئی جو پیش کرنی تھی، جو عرض کرنا تھا اس کی ظاہر ہے سب کچھ ہی بھول گیا. تو اس انداز سے وہ حاضری کا شرف حاصل ہوا اور ملاقات. پھر وہ کچھ عرصے کچھ دیر کے بعد جب کچھ حواس بحال ہوئے تو پھر سوچا کہ وہ تو یہ عرض کرنا تھا، یہ پرچی پیش کرنی تھی، سارا ہی رہ گیا. پھر اسی طرح بعد میں بھی جب ملاقات کا شرف حاصل ہوا تو تقریباً یہی کیفیت رہی. تو نمایاں یعنی امیر اہل سنت تو ظاہر ماشاءاللہ آپ کو نام سے جانتے ہیں اور اب تو صحبتیں بھی آپ نے کب پہلا آپ سمجھتے ہیں کہ پہلا جو ایک طویل قربتیں آپ نے اٹھائی ہوں ظاہر وہ بھی یادگار ہوں گی. اس طرح کی ملاقات تو جو میں نے عرض کیا نا کہ یہ چند بار ہوئی. باب المدینہ میں بھی حاضری کا شرف حاصل ہوا. ان دنوں میں بین الاقوامی اجتماع باب المدینہ میں ہوتا تھا 91 92 اور 93 4 میں. تو اس وقت بھی میں اجتماع میں یہاں شرکت کے لیے آتا رہا. اس کے بعد رک کر امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں حاضری ملاقات اجتماعی صورت میں وہ بھی رہی. دست بوسی کا شرف بھی حاصل ہوا. لیکن جو آپ فرما رہے ہیں طویل، جی تو ویسے تو جتنی بھی طویل ہو وہ کم ہی لگتی ہے. بہرحال پہلی بار جو مجھے یاد ہے وہ دعوت اسلامی کا اجتماع ہوا تھا ڈیرہ اسماعیل خان میں. ٹھیک. تو وہاں حاضری کا شرف حاصل ہوا شہر والوں کے ساتھ. خوشاب بھی میں ان دنوں میں میری ذمہ داری تھی، تو خوشاب کے اسلامی بھائیوں کے ساتھ. اس وقت ایک یہ سمجھ لیں کہ وہ خواہش تھی، آرزو تھی کہ امیر علیہ سنت ہمارے شہر میں بھی جلوہ گر ہوں خوشاب میں. تو یہ آرزو لے کر جب اجتماع ختم ہو گیا اور امیر علیہ سنت جہاں وہ تشریف فرماتے رہائش تھی وہاں تشریف لے گئے، اسلامی قافلوں میں سفر کر گئے، جنہوں نے گھروں کو جانا تھا وہ گھروں کو چلے گئے. تو شہر کے اسلامی بھائیوں کے ساتھ 20 اسلامی میں مل کے ہم امیر علیہ سنت کے آستانے پر جہاں وہ رہائش تھی وہاں چلے گئے ماشاءاللہ اپنی وہ خواہش لے کر. وہ بھی ایک کیفیات ایسی تھیں کہ جو شاید بیان نہیں ہو سکتی. ایک دیوانگی اور تڑپ، اور پھر وہ التجا پیش کر رہے ہیں، رو بے قراری کا عالم، بے قراری. وہیں میں نے اراکین شورا بھی وہاں موجود تھے، ان کی بھی زیارت کی. حاجی عمران جو اب نگران شورا، اس وقت رکن شورا تھے، حاجی مشتاق نگران شورا تھے. ان کی بھی شاید پہلی بار اس طرح زیارت وہاں کی تھی. دیگر اراکین شورا بھی موجود تھے. تو وہ جو ہمارا وہ سلسلہ تھا عرض معروض کا، اور وہ ایک کافی دیر تک دیوانگی کے انداز میں امیر سنت کی بارگاہ میں عرض کرتے رہے. باری بھی ہوئی جی، روتے بھی رہے اور سارا چھپائے نہیں. آئی صاحب کہہ دیں بلال بھائی، کہہ دیں. میں نے عرض کیا نا کہ یہ شاید بیان نہیں ہو سکے گا نا، وہ رونا دھونا اور وجدانی کیفیت کہہ لیجیے. اللہ اللہ. تو اس پر امیر علیہ سنت نے پھر شفقت فرمائی نا، ہمیں اندر بلا لیا کھانے پر ساتھ، اور پھر کافی دیر امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں حاضری رہی. وہاں سے امیر علیہ سنت کا سفر ہوا تو امیر علیہ سنت نے سفر میں بھی ساتھ لیا پھر. ماشاءاللہ. تو ایک یوں کہہ لیجیے کہ طویل جو ملاقات وہ ایک پہلی ملاقات تھی اس انداز کی. اس کے بعد پھر مجھے مدنی قافلہ کورس کی سعادت ملی. جب کورس کا آغاز 102 دن کا کورس ہوا کرتا تھا ان دنوں، تو اس وقت میں جب باب المدینہ آیا تو پھر یہاں قافلہ کورس کے دوران تو امیر علیہ سنت سے کی بارگاہ میں حاضریوں کا سلسلہ مسلسل رہا. پھر سمجھ لیجیے کہ وہ جو ڈیرہ اسماعیل خان کا میں نے واقعہ عرض کیا نا، تو میں اپنے تئیں یہ خیال کرتا ہوں کہ شاید اس وقت امیر علیہ سنت کی کوئی ایسی نگاہ تھی، آپ کا فیضان تھا کہ اس کے بعد سے اب تک میری الحمدللہ باب المدینہ اور امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں حاضریوں کا سلسلہ یہ مسلسل جاری ہے. اللہ اللہ. وہ اس کے فوراً بعد قافلہ کورس، پھر اس کے بعد وہ کچھ تربیتی اجتماعات کا سلسلہ رہا. پھر ذمہ داریاں تبدیل ہو گئی، پاکستان کابینہ بن گئی، تو پاکستان اسلامی کابینہ کے مشورے میں ہر 2 ماہ بعد حاضری ہوتی تھی، اور امیر علیہ سنت تشریف فرما ہوتے تو ان کی بارگاہ میں پھر شورا، اور یہ دیگر سلسلوں میں بھی بیرون ملک سفر ہوتا ہے تو اس میں بھی امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں حاضری دے کر نیت ہوتی جائے. وہ بے قراری جو تھی وہ نظر پڑ گئی اس کی وجہ سے. ہاں، اب کس وجہ سے پڑی یہ تو وہی فرما نہیں جانتے. بہرحال یہ آپ کو بظاہر ایسا لگتا ہے. اب بظاہر میں کچھ عرض نہیں کر سکتا اس معاملے میں کہ انہوں نے نگاہ فرمائی. چلیں میں آپ کو ذرا اسی سوال کو ذرا دوسرے انداز سے کروں تو میرا خیال ہے کہ جواب حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا. بتا اگر جیسے اور بھی تو اسلامی بھائی ہوں گے نا کہ جو چاہتے ہوں گے کہ ہم پر بھی کوئی ایسی نظر کرم ہو جائے، کچھ ایسا ہو جائے، تو کچھ یعنی کہ
آپ تو سمجھتے ہوں گے نا کوئی میسج تو ہوگا یہاں پر. نظر کرم تو امیر علیہ سنت کی ہر اسلامی بھائی پر ہے ماشاءاللہ. جو بھی دعوت اسلامی سے وابستہ ہے بظاہر اگر بالفرض وہ ذمہ داری پر نہیں ہے ٹھیک ہے تو پھر بھی نظر کرم تو ہے. اب جیسے دیکھیے ہم یہاں بیٹھے ہیں, آپ تشریف فرمائے, میں حاضر ہوں, ہمارے اسلامی قاری صاحب بیٹھے ہیں, مدنی چینل کے ناظرین میں بھی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو کہ الحمدللہ امیر علیہ سنت کے دامن سے وابستہ ہے, کسی نہ کسی انداز سے محبین ہیں ماشاءاللہ. تو یہ سب امیر علیہ سنت ہی کے فیضان نظر کا صدقہ ہے کہ ہمیں یہ موقع مل رہا ہے نا. بے شک بے شک. اب یہ وہ پہلے میں نے عرض کیا کہ میں الحمدللہ اس معاملے میں اپنی وہ قلب اور زبان میں کوئی تضاد نہیں پاتا کہ میں نے یہ عرض کیا کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں, کبھی بھی میں نے اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں سمجھا اور حقیقت میں بھی نہیں ہوں. تو یہ بس سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے, اس کا کرم ہے, اور امیر علیہ سنت کا فیضان ہے, وہ جس سے جو چاہیں خدمت کریں. اور یہ ہم نے پریکٹیکلی بھی دیکھا ہے کہ دعوت اسلامی کی جو اب تک کو ایک سمجھنے کی تنظیمی زندگی اس میں دیکھا ہے کہ جس کو ذمہ داری ملتی ہے الحمدللہ اس سے وہ کام کرتا ہے, اور امیر علیہ سنت کے صدقے اس سے کام لیا جاتا ہے, اور وہ کام یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا ہے, جب تک وہ نصیب ہوتا ہے کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی التجا ہے کہ ہمیں استقامت مل جائے, ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں. آج ہمارا دل جو ہے وہ الحمدللہ وہ استقامت پر ہے, یہ دل اس پر قائم رہے کیونکہ قلب جو ہے وہ منقلب ہوتا ہے, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سعادت چھوٹ جائے. بہرحال اب جو آپ نے فرمایا کہ وہ اور کسی پر کیوں نہیں, تو میرا گمان تو یہ کہ ہر ایک پر ہے. اب جس سے جو چاہے جتنا لے لیں. میرا عرض کرنے کا مطلب ہے کہ اگر جس کو اس طرح سے خاص بھر بھر کے جام چاہیے وہ کیا کرے, وہ کہتے ہیں سخی جانے اور عطا جانے. اللہ اللہ, تو یہ تو سخی کا معاملہ ہے نا. گدا کا تو کام ہاتھ پھیلانا ہے, ٹھیک ہے, اس نے اپنا دامن پھیلانا ہے, اس نے اپنا کشکول آگے کرنا ہے. اب یہ سخی کیا ہے, وہ کیا عطا کرتا ہے. بات وہی ہوئی نا کہ تڑپ رہی اور بے قراری رہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو دل کی حالت وہ جانتے ہیں اللہ, اور بعض اوقات تڑپنے والوں کو بھی وہ مزید تڑپایا جاتا ہے, یہ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہاں آزمایا جاتا ہے, یہ بات بھی ہے. چلے ماشاءاللہ آپ نے اتنے پیارے مدنی پھول عطا کیے. تو وہ میں ایک سوال میں نے یہ قائم کیا تھا کہ آپ کا ایسا معاملہ رہا کہ ذمہ داریاں مختلف مواقع پر تبدیل ہوئی ہوں, اور اس وقت آپ کا پرسنل آپ کا جو لائف ہسٹری ایکسپیرینس تھا آپ کے, اس وقت کی کیا ترکیب تھی, کیا طرز عمل رہا, کہاں کہاں چینج ہوئی, کہاں کہاں گئے, کچھ اس حوالے سے بھی ہمیں بتائیں. کچھ تو میں نے خیر عرض کیا نا اپنی گفتگو میں ذیلی حلقے میں. ابتداً گزار طیبہ کے جس ذیلی حلقے میں تھی اس سے پھر دوسرے ذیلی حلقے میں بھی ہوئی, دوسرے حلقے میں بھی ذمہ داری, گزار طیبہ میں علاقائی سطح پر بھی ذمہ داری رہی, وہاں سے پھر خوشاب بھی 5 سال سے زائد عرصہ ذمہ داری رہی, وہاں سے پھر ذمہ داری تبدیل ہوئی تو میاں والی کی طرف وہاں رہی, پھر وہاں سے وہ پنجاب کا ایک حصہ پنجاب بغدادی صوبہ بنا, اس کی ترکیب. اس کے بعد یہ جو تقریباً 5 سال سے زائد کا عرصہ ہے, یہ سمجھ لیجئے کہ میں ایک لحاظ سے ہجرت ہی تھی میری, یعنی میں گھر سے باہر ہی رہا. یعنی آنا جانا گھر میں مختصر کچھ رہتا تھا, ہفتے میں کبھی 2 ہفتے میں کبھی مہینے میں, اس طرح کی ترکیب. پھر جب ذمہ داری تبدیل ہوئی, پاکستان نظامی کابینہ بنی تو ایک حصہ پنجاب کا, پھر دوسرے حصے میں پنجاب کے ذمہ داری لگی, پھر شورا میں, پھر جب پاکستان میں کابینات تقسیم ہوئی تو اس وقت 4 کابینات بنی تو ایک کابینہ کی میں خدمت کی سعادت ملی. اس سے پہلے پورے پاکستان میں نگران پاکستان انتظامی کابینہ کے معاون کے طور پر بھی مجھے خدمت کی سعادت حاصل ہوئی مختلف شہروں میں, پاکستان بھر میں تقریباً جا کر مشوروں کی سعادت. اچھا, کبھی باہر جانا ہوا, پاکستان سے باہر مدنی قافلوں میں سفر کیا آپ نے؟ جی الحمدللہ عز و جل, مدنی مرکز کی شفقتوں سے اب بھی میں مدنی قافلے ہی میں ہوں ماشاءاللہ. اچھا جی, 12 ماہ کا الحمدللہ ہمارا سفر 1432 سنہ ہجری کے آغاز سے محرم سے شروع ماشاءاللہ, اور اس کا سبب ذمہ داری کی تبدیلی ہی ہے. پھر دعاؤں کی درخواست ہے, پھر عرض ہے رکن شورا کی بارگاہ میں کہ قافلے کے مسافر ہیں آپ ماشاءاللہ, ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا. اس کے بعد ایک جو میں اور عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک تو خوشاب کا تھا, پھر جب میری ذمہ داری تبدیل ہوئی اور ایک خاص حصے میں ذمہ داری ملی جو پاکستان کا کیپٹل ہے اس ایریا میں, تو پھر میرے جو ذمہ داران ان کی یہ خواہش تھی کہ میں وہاں جا کر رہوں, یعنی اسلام آباد میں راولپنڈی میں رہائش رکھوں. تو میں نے گھر میں کچھ وہ مشورہ کیا, اپنے والد صاحب تھے اس وقت, والدہ, ان کا ذہن بنایا. بہرحال الحمدللہ وہ ان کی طرف سے تو شروع سے ہی تعاون رہا ہے ماشاءاللہ. تو الحمدللہ پھر میں نے سمجھ لیجئے کہ ایک اپنے ذمہ داران کی خواہش پر, مدنی مرکز کی خواہش پر اپنی سمجھ لیجئے کہ سب کچھ بزنس اور گھر سب کچھ شفٹ کیا, اور پنڈی اللہ ماشاءاللہ تو 3 سال سے وہاں ہے رہائش. اب الحمدللہ جب ذمہ داری تبدیل ہوئی پاکستان کی ایک کابینہ سے پھر ہند کی کابینات اور بیرون ملک کی ذمہ داریاں, تو اب 12 ماہ کے سفر کے لیے
الحمدللہ سعادت ملی ہے، اور اسی میں ماشاءاللہ یہ بھی یہ شورا کا مشورہ وغیرہ اس کے لیے حاضری ہوئی یہاں ماشاءاللہ، تو آپ کی بارگاہ میں بھی حاضری ہو رہی ہے۔ اللہ اللہ۔ اچھا یہ بتائیں مدنی قافلوں میں جیسے آپ نے بیرون ملک بھی سفر کیا، بیرون ملک بھی سفر کیا؟ جی جی، ابھی بیرون ملک ہی کا سفر ہے ہمارا۔ یہ شورا کے مشورے اور تربیتی اجتماع مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہوں گے، 12 اپریل سے 12 دن کا تربیتی اجتماع بیرون ملک کے اسلامی بھائیوں کے لیے شروع ہو رہا ہے، تو اس میں شرکت کے لیے اب ہماری واپسی ہوئی۔ شورا کا مشورہ بھی حال ہی میں ختم ہوا اور انشاءاللہ تربیتی اجتماع سے فارغ ہو کر پھر واپسی ہوگی ماشاءاللہ۔ بہت خوب۔ تو کبھی ظاہر ہے کہ مدنی قافلوں میں بہاریں تو بہاریں ہوتی ہیں، اور پھر جب جتنا زیادہ بڑا قافلہ ہوتا ہے ظاہری طور پر تو دیکھا یہی ہے کہ یہ سنا بھی ہے کہ زیادہ بہاریں لوٹ کر لے کر آتے ہیں۔ کوئی آپ کے مدنی قافلوں میں بہاریں ہوں کوئی ایسی آپ کو جس پر ایک یعنی سوچتے ہوں تو یاد آ جاتا ہو یہاں کہ واقعی اللہ نے کرم کیا، مدینہ مدینہ ہو گیا ماشاءاللہ؟ بہاریں تو ساری ہی ناقابل فراموش ہوتی ہیں۔ بہرحال ایسی جو نمایاں آپ فرمانا چاہ رہے ہیں تو وہ جو سب میرے نزدیک سب سے بڑی بہار وہ یہی ہے کہ کسی غیر مسلم کا قبول اسلام، ماشاءاللہ، اور نان مسلم کا الرٹ ہونا اسلام کی طرف۔ الحمدللہ مجھے مدنی قافلوں میں سفر کی سعادت ملی ہے، تو یہ بھی الحمدللہ مواقع ایسے آئے ہیں کہ غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا ہے، قافلے والوں کی انفرادی کوشش۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مرحبا۔ اور بھی بہت بہاریں ہیں، مرحبا، کیا کہنے، چونکہ کتنے ہوں گے؟ ظاہر اگر بہاریں بیان کریں تو پھر وہ کتنے ہوں گے اندازاً؟ سلسلے کا وقت جیسے آیا تھا۔ جی جی، کتنے ہوں گے اندازاً؟ پھر بھی آئیے، قافلے والوں کی انفرادی کوشش سے، جو قافلے والوں کی انفرادی کوشش سے، اجتماعی کوشش سے اب تک جو میرے ساتھ مجھے جی آپ ہی کا، جی ہاں، شاید 20 ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے قبول اسلام کی سعادت حاصل کی ہے۔ مرحبا مرحبا۔ پاکستان میں بھی اور بیرون ملک زیادہ ہے۔ ابھی بھی ہمارا جو قافلہ ہے 4 ماہ اس کو ہوئے ہیں، یعنی ہمارے سفر میں 4 ماہ ہو چکے ہیں، محرم سے یعنی اب تک جمادی الاولیٰ چل رہا ہے۔ اس میں بھی الحمدللہ ایک یعنی 20 سے زائد ماشاءاللہ، مرحبا، قبول اسلام کی سعادت حاصل کر، مرحبا مرحبا، کیا کہنے۔ تو یہ تو نیکیوں کی زبردست کمائی ہے بھائی، یہ تو یقیناً جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوتا ہے اس کے لیے نیکیاں کمانے کا موقع ہی تو وہ یعنی حدیث شریف کا مفہوم بھی ہے نا کہ اگر ایک شخص کو تمہارے ذریعے سے ہدایت مل جائے تو دنیا اور ما فیہا، جو اس میں جو کچھ بھی ہے وہ اس سے بہتر ہے یہ تمہارے لیے۔ اس دین اسلام کے پیغام کو دنیا بھر میں عام کرنے کے لیے، دعوت اسلامی کو پھیلانے کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کی اشد ضرورت ہے، اور قافلہ ایسا ہو جو سمجھ میں آتا نا کہ 3 دن کے قافلے میں سفر ہوتا ہے، الحمدللہ یہ سعادت ہے۔ 12 دن کا قافلہ، 30 دن کا، یقیناً سعادت ہے۔ لیکن اگر آپ بیرون ملک کے حوالے سے بات کریں تو وہاں پھر سمجھ میں یہ آتا ہے کہ ہجرت ہی کی جائے۔ اللہ اللہ، 26 ماہ بھی مدینہ، 12 ماہ بھی، لیکن اگر ہم چاہتے ہیں واقعی چینج لانا تو جیسے صحابہ کرام علیہم رضوان کی آپ سیرت طیبہ کو، ان کی زندگیوں کو دیکھیں کہ وہ انہوں نے کہاں کہاں کا سفر اختیار کیا، اور اب جب دیکھیں تو ان کے مزارات کہاں ہیں۔ تو ایسے ہی شاید ہمارے اسلامی بھائیوں کو، دعوت اسلامی والوں کو، اور جو دین کا درد رکھتے ہیں ان کو بھی شاید ایسا کرنا پڑے گا۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی پیغام تو پہنچ چکا ہے دنیا کے اکثر ممالک میں، لیکن مدنی کام ابھی وہ بڑھ رہے ہیں، اور ان کی مضبوطی کے لیے بالخصوص پاکستان ہے، ہند ہے، اور وہ ممالک جہاں دعوت اسلامی کا مدنی کام اب یعنی سمجھ لیں پھیل چکا اور ایک تربیت یافتہ اسلامی بھائی ہیں، تو یہاں سے کہ اسلامی بھائی اگر مدنی چینل پہ سن رہے ہیں تو میری گزارش ہے ان سے کہ وہ اپنے آپ کو پیش کریں مدنی مرکز کی بارگاہ میں اور بیرون ملک مدنی قافلوں میں سفر فرمائیں۔ ماشاءاللہ، نہ جانے کس کے ہاتھ پر کس کا جو ہے وہ اسلام قبول کرنا لکھا ہو، ہمیں نہیں معلوم۔ ظاہر ہماری قبول اسلام کے ساتھ ساتھ جو مسلمان ہیں ان کے اعمال کا تحفظ، ان کے عقائد کا تحفظ، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ ماشاءاللہ، اللہم زد فزد۔ ماشاءاللہ، سید شاہین نام پڑھنے میں پرابلم ہو رہی ہے، دوحہ قطر سے ہمارے ساتھ ہیں، محمد اصغر لالا موسیٰ سے ہیں، اور جام زبیر اتاری ہیں، یہ احمد آباد لاما سے، چکوال سے حسین بھائی ہیں، محمد جاوید اتاری باب المدینہ سے ہیں ہمارے ساتھ، مظفر گڑھ پنجاب سے محمد عمران ہیں، عنایت بھائی کراچی سے ہیں، محمد اویس بھی ہیں ہمارے ساتھ، نام نہیں ہے جگہ کا، فاروق آباد سے میسج ہے، قربان علی چھوڑ کینٹ سے ہیں، اور داؤد شاہ ہمارے ساتھ راول پنڈی سے ہیں، حافظ خاور ہیں، ہند سے میل ایک تشریف لائی ہوئی ہے، چلیں وہ بھی پڑھ دیتا ہوں، اور میلز کے ساتھ ساتھ جہاں ہیں تو یہ بھی ہے۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بالا سے نور، گجرات، انڈیا، نور محمد اتاری،
کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سلسلہ ہمیں بہت پسند ہے. اللہ عز و جل آپ کو مزید ترقی عطا فرمائے, آمین. ہمیں یہ سلسلہ جب بھی لائیو ہوتا ہے تب ہم بڑے دل سے دیکھتے ہیں. ماشاءاللہ ہمیں میرا پیر سنا دیں. باپا کے صدقے ہماری اور ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرمائے اللہ عز و جل. ماشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیں یہ جو ای میل پہ باپا کی منقبت کی فرمائش آئی ہوئی ہے تو یہ 2 شعر سنا دیں کیونکہ سلسلے کا وقت نہیں ہے. 1 شعر بھی بلکہ شاید آزمائشی ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبرکاتہ. میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے, میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے, پاوے لکھاں کروڑ دوے ہوئے, پاوے لکھاں کروڑ دوے ہوئے, میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے, میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے. اور میرے پیر دی شان نیرالیاں نے سبز امامت زلفاں کالیاں نے, میرے پیر دی شان نیرالیاں نے سبز امامت زلفاں کالیاں نے, میرے پیر دی حسن دی خیر ہوئے, میرے پیر دی حسن دی خیر ہوئے, میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے. میرے پیر کے ماشاءاللہ نیک متقی پرہیزگار مریدین کی آمد کا سلسلہ جاری ہے. ان نیک لوگوں سے ملاقاتیں اور ان کی نصیحت بری باتیں, یہ سفر ختم نہیں ہوا اور اس سفر میں آپ نے ہمارے ہمدم رہنا ہے, ہم قدم رہنا ہے. Stay tuned to us. جزاکم اللہ خیرا وحسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے, کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے.